إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات نسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلان تحابان في الله إذا اجتمع عليه وإذا تفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ترین فرمان، مشہور ترین فرمان ہے، قیامت کے دن یہ جو سورج آج ہمیں نظر آتا ہے، آج سائنس کہتی ہے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، کوئی اربوں میل کے فاصلے پہ کہتا ہے، چلو کروڑوں بھی نہ لگائیں، اربوں بھی نہ لگائیں تو کم از کم لاکھوں میل کے فاصلے پر ضرور ہے۔ لیکن ابھی گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، گرمی کی وجہ سے یہ گرمیوں کے موسم میں اپنے مدار میں زمین کے کچھ قریب آتا ہے، تھوڑا سا، اور زمین پر کیا حال ہو جاتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے قریب آتا ہے اور وہاں برا حال ہو رہا ہے زمین کے اوپر۔ اگر یہ 1.25 میل پر آ جائے گا قیامت والے دن تو کیا حال ہوگا؟ یہ کوئی بیان کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس شدت کی گرمی میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور بعض نے یہاں ظلہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ان کو نصیب کرے گا، یا عرش کا یا اپنا۔ یہ 7 کون لوگ ہیں، کون خوش نصیب ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا امام عادل، ایسا حکمران، ایسا امام جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو، جس نے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کیا، اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہاں امام سے مراد حکمران بھی ہو سکتا ہے، یہاں امام سے مراد قاضی بھی ہو سکتا ہے، یہاں امام سے مراد کسی بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی رعایا میں، حکمران اپنی رعایا میں جو سب سے اوپر بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حکمرانی عطا کی ہے، وہ اپنی رعایا پر جج اپنے پاس آنے والے فیصلوں میں، اور کسی ادارے کا سربراہ
کسی پنچایت کا سربراہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کیوں؟ ایک حدیث میں پتہ ہے کیا لفظ ملتے ہیں؟ فرمایا اگر دنیا کے کسی علاقے میں ایک حد قائم ہو جائے جو اللہ نے مقرر کی ہے، کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جائے، کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرتا ہے قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے تہمت کے کوڑے لگائے جائیں، کوئی شراب پیتا ہے شراب پینے کے کوڑے لگائے جائیں، اسلامی حدود میں سے ایک حد بھی نافذ کر دی جائے، اگر 40 دن تک بارش اپنے وقت پر ہوتی رہے، زمین زرعی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، بارش ہوتی ہے آسمان سے صاف پانی اترتا ہے، 40 دن اپنے وقت پر جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی رہے، جتنی اس بارش سے برکت ہوتی ہے اس ایک حد لگانے سے اس سے کہیں زیادہ برکت اللہ کی نازل ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا ہے۔ اور فرمایا تھا القضاۃ ثلاثہ، قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اثنان فی النار، 2 جہنم میں جائیں گے، واحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ ایک تو وہ ہے جس کے پاس فیصلہ آتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس جھگڑے میں فیصلہ کیا ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، سزا اسلام نے کوئی رکھی ہے یہ کوئی دے دیتا ہے، قصاص کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، یہ کہتا ہے 10 سال قید کر دو، اللہ اکبر، یہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اسلامی قضاء کے خلاف یہ فیصلہ کرتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ یا دوسرا قاضی وہ ہے جس کو پتہ تو ہے لیکن رشوت لے کر فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک قاضی جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرتا ہے، انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جنت کے اندر جائے گا، اور جب تک جنت کے کھلنے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ اپنی بات میں ڈنڈی نہ مارے، سامنے کوئی بڑا ہو تو ادھر ادھر بات کر دے، کوئی عام ورکر ہو، کوئی چھوٹا بندہ ہو اس پر جناب سزا نافذ کر دے، نہیں، عدل و انصاف سے کام لینے والا وہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باپ کو بھی حکم دیا ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف قائم کرو۔ دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پانے والا وہ خوش نصیب نوجوان، شاب، یہ شباب نوجوانی کی عمر کو کہتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے 22، 23، 25 سال سے لے کر 40 سال، 45 سال، یہ عمر شباب نوجوانی کی عمر ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی، اپنی جوانی کی عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہو، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیوں؟ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، دانت گر گئے، ٹوٹ گئے، نظر کمزور، سماعت کمزور، یہ پاور ختم، اب جناب یہ بڑی تقریریں کرتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کی عزت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ او بھائی اب تجھے نظر ہی نہیں آتا، تو کیا دیکھے گا؟ مزے کی بات تب تھی جب تو نوجوان تھا، تیرے پاس طاقت تھی، تو کسی کی طرف نہ دیکھتا، اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا، اپنی جوانی کو علم اور تعلم میں گزارتا، اپنی جوانی کو نیک کاموں میں گزارتا، قیامت کا دن ہوتا تجھے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا۔ در جوانی توبہ کردن، فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا، اللہ کی طرف آ جانا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے، کیونکہ پیغمبروں کی جوانی صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ 2 شخص ہو گئے۔ تیسرا کون ہے؟ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے،
اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز بھی اگر پڑھنا ہے تو جب تکبیر ہو جائے تب بھی شامل ہوں، جمعہ پڑھنا ہے تو جناب عین اس وقت جائیں جب جماعت کھڑی ہو. میری بات پہ یقین نہ ہو تو باہر نکل کے دیکھ لو، یہ جو سامنے رمح مسجد ہے وہ اللہ کا بندہ 7 8 10 منٹ پہلے شروع کر دیتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں آ رہا ہوں تو کتنے لوگ باہر کھڑے، چپ کر کے کھڑے باہر دھوپ میں. اور وہ مسجد ہے مکتب والی، سایہ بھی ہے، باہر جگہ بھی ہوتی ہے. نہیں جی وہ لیٹ ختم ہوتا ہے. اللہ 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں. 10 منٹ، تھوڑا سا جمعہ لمبا ہو جائے، بات لمبی ہو جائے، بھائی ٹائم دکھانے لگ جائیں، دروازے کھٹکھٹانے لگ جائیں. اللہ اکبر. نہیں، راجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اللہ کا جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں گے نا، اللہ ترازو قائم کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تو نے میرے گھروں کو آباد کیا ہے، آج میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس شخص کو تم مسجد میں بار بار آتا جاتا دیکھو، نماز کے لیے تو آنا ہی ہے بھائی، بار بار آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. کیونکہ مسجد کے ساتھ دوستی ایماندار کی ہو سکتی ہے، کبھی منافق کا دل مسجد میں نہیں لگ سکتا. اس لیے فرمایا راجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا. ہمارے ہاں تو مسجد ویران ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں پنجاب کا علاقہ ہے، یہ بالکل بیک ورڈ علاقہ ہے، بارڈر پہ. کسی گاؤں میں واللہ چلے جائیں، شاید کوئی گاؤں ایسا ہوگا جس کی مسجد آباد ہو، نہیں تو 2 4 بابے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو اب کوئی اور کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ آ جاتے ہیں مسجد میں. بس ایسا گاؤں بہت کم نظر آیا کہ جس میں نوجوان مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، جس میں مسجد آباد نظر آتی ہو. واللہ بعض مساجد تو ایسی بھی دیکھی کہ جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، کوئی ایک نمازی بھی نہیں ہے. ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، اذان ہوئی، میں بطور مہمان گیا تھا، میں نے کہا چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں. ایک صاحب تالا لگا کے مسجد کو جا رہے ہیں. میں نے کہا، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، میں نے کہا بھائی نماز؟ میری طرف بڑے تعجب سے دیکھا. کہا جی یہاں میں اکیلا ہی نماز پڑھتا ہوں، میں نے پڑھ لی ہے، آپ بھی اپنی یہاں باہر سین کے اندر پڑھ لیں. پورے گاؤں کے اندر، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مسجدیں نوحہ کی نہ ہیں کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب طبیعت حجازی نہ رہے. وہ جو حجاز سے اسلام چلا تھا، یہاں سے مکہ سے مدینہ سے، وہاں جا کر دیکھیں الحمدللہ یہاں کی مسجدیں بھی دیکھیں آباد نظر آتی ہیں. یہ مکتب کی مسجد دیکھیں، کیونکہ وہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، 1700 بندہ کھڑا ہونے کی گنجائش ہے، الحمدللہ فل ہوتی ہے. لیکن وہاں جب دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. کون کون سی بات کریں. بہرحال اس سے اگلا بندہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل دعتہ امرأۃ ذات نسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک وہ بندہ ہے چوتھا جس کو کسی عورت نے بلایا، برائی کے لیے بلایا. عورت کوئی پیشہ ور نہیں ہے، عورت ذات نسب و جمال، اس کا خاندان بھی اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، اس نے اس کو برائی کے لیے بلایا ہے. وہ چاہتی ہے اس کے ساتھ منہ کالا کر لے، اس کو بلایا. یہ کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ بات کرتا ہے، حدیث کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر بھی واقعات موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے. جب اس عورت نے بلایا تھا تو کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کام کروں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کہہ دیتا ہے عورت کو، بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا. چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہاں ہمارے نوجوان ماشاءاللہ، یہ آج کل کی نسل یہ تو خیر سنائی ہے، یہاں تو عورتیں ہیں کو نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی دیکھنے کو ملتی نہیں. لیکن آپ دیکھا نا جناب
الٹے سیدھے بال بنا کے، پف بنا کے، اور ادھر اور جناب پھٹے پرانے، کہتے ہیں جی ڈیزائن والے کپڑے ہیں، کبھی اس کالج کے آگے کھڑے ہیں، کبھی اس موڑ پہ کھڑے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّ الزِّنَا دَيْنٌ فَإِنْ أَقْرَضْتَهُ فَتَكُونُ الْوَفَاءُ مِنْ أَهْلِكَ فَعْلَمِ۔ اور جان لو، اچھی طرح لکھ لو، یہ لوہے پر لکیر بات ہے، پتھر پر لکیر بات ہے، اگر تم کسی کی عورت کو، کسی کی عزت کو خراب کرو گے، اللہ کا قانون یہ ہے، یہ تیرے سر پہ قرض چڑھے گا اور یہ تیرے گھر کی کسی عورت سے پورا کیا جائے گا۔ تو فرمایا رجل دعته امرأة ذات نسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ عورت نے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے پاک دامنی اختیار کی، اس نے عفت اختیار کی، اس نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اس نے شیطانی فعل سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کا انعام کیا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ کون کون سی بات سنائے، یہ جمعہ کا وقت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ عدی بن حاتم تائی کے بیٹے، نام سنا ہوگا نا آپ نے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ ان کی بہن قید ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ ہے عورت کون ہے، لڑکی کون ہے؟ حاتم تائی کی بیٹی ہے، جو غریبوں کا خیال رکھتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، مہمان آتے تھے اونٹ ذبح کر دیتا تھا۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کو قید سے آزاد کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، آپ اپنے صحابہ کرام کی بات کی لاج رکھتے تھے، اگر وہ صحیح ہوتی تھی اس کو آزاد کر دیا، لیکن کہا 2 ساتھی اس کے ساتھ جاؤ، اسے اپنے قبیلے میں، طے قبیلے میں پہنچا کے آؤ۔ یہ مدینہ سے کچھ دور تھا، یہ جاتے ہیں، پہنچا کے آتے ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو جا کر کہتی ہے، حضرت عدی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھائی خوش ہو جاؤ، مجھے اللہ نے قید سے آزادی نصیب کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزادی دے دی ہے۔ لیکن بھائی کیا کہتا ہے، اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بہن آزادی تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے اور فکر کھائے جا رہی ہے۔ کہتی ہے کیا فکر ہے؟ یہ عرض کرتا ہے، یہ کہتا ہے اپنی بہن سے، اتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہو، مدینہ میں رہی ہو، لوگوں کے پاس رہی ہو، پھر یہ 2 لوگ صحرا میں تجھے لے کر آئے ہیں، راتوں کا سفر، دن کا سفر، کیا تیری عزت محفوظ ہے؟ یہ سوال اس نے کیا تھا۔ سنیے کیا جواب ہے۔ بہن کہتی ہے بھائی جتنی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں محفوظ تھی اور ان بھائیوں کے ساتھ محفوظ تھی، اتنی تو تیرے گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ یہ ہیں یہ کردار۔ آج ان صحابہ کرام کو بعض بدبخت گالیاں دیتے ہیں، کالے دل اور کالے منہ والے ان کرداروں کو برا کہتے ہیں۔ کہتی ہے بھائی جتنی عزت وہاں مدینہ میں محفوظ تھی اور جیسے یہ بھائی ہیں، اتنی تو تیرے گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ آج ہمارا کردار یہی ہے، رونا آتا ہے۔ یہ بیچارے پھرتے ہیں نوجوان، کوئی ہمیں ہیروئن مل جائے گی، نوجوان لڑکی، اور جناب ہمیں رشتہ بھی مل جائے گا، گاڑی بھی مل، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے۔ تو یہ کردار تھے۔ کون کون سی بات کرے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے چند کا تذکرہ آپ نے سنا۔ اگلا شخص کون ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن جب یہ سورج 1.25 میل پہ ہوگا؟ تو فرمایا رجلان تحابان فی اللہ اذا اجتمع اجتمع علیہ واذا تفرق تفرق علیہ۔ وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے
اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ جب وہ جمع ہوتے تھے اللہ کی محبت کے لیے، اگر اختلاف ہوتا تھا، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، کوئی لڑائی ہوتی تھی، وہ بھی اللہ کی محبت کے لیے ہوتی تھی۔ جب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے اللہ کی محبت کے لیے، الگ ہوتے تھے اللہ کی محبت کے لیے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا میری محبت کے لیے دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے، آؤ آج میں تمہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہوں۔ ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دے کہ کتنے ہمارے دوست ہیں جن سے اللہ کے لیے محبت ہے، کاروبار کے لیے، کالج میں اکٹھے پڑھنے کے لیے، اسکول میں اکٹھے پڑھنے کے لیے، ایک فیکٹری میں اکٹھے کام کرنے کے لیے، تو بڑی محبتیں ہیں آپس میں۔ کوئی رشتہ دار ہے، کزن ہے، بھائی ہے، یہ ہے، سب ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن کیا اللہ کے لیے بھی محبت کسی سے ہم نے رکھی ہوئی ہے؟ کوئی ایک دوست بنایا ہے جس کو صرف اللہ کے لیے جا کر ملتے ہوں؟ ثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین نشانیاں جس بندے کے اندر ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو، ٹیسٹ کو چکھ لیا ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے نا بھائیو، ہر بندہ بیمار ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ کرونا پھیلا، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ اس کو کھانا دیں وہ کہتا نہیں یہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے، پینے کی چیز کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اپنے منہ کا خراب ہو چکا ہے۔ تو جس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں نہ ہوتی اس کا ایمان خراب ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ فرمایا تین چیزیں ہیں، تین ایسی نشانیاں ہیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس چکھتا ہے۔ سب سے پہلی کیا فرمائی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سب سے آگے ہوں، ان کی محبت ساری محبتوں کے اوپر غالب ہو۔ اس کی مثال دیکھنا نا، شادی ہو رہی، بھائی سنت یہ ہے کوئی لڑکی دیکھو پسند آ گئی، اس کے گھر دو چار بندے چلے جائیں، ساتھ دلہا چلا جائے، نکاح پڑھ کے لے آئیں، نہ کوئی جہیز، نہ کوئی 500 بندوں کی برات، نہ کوئی مہندی، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی فلاں فلاں فلاں، یہ موسیقی، یہ گانے، یہ نہ کرو بھائی، تو پھر ڈھیلا سا منہ کر کے کہیں گے برادری ناراض ہوتی۔ اچھا برادری ناراض ہوتی ہے تو اب کرنا ہے، تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناراض کر لیا، برادری کو خوش کر لیا۔ کیا سمجھ آئی؟ برادری کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوتی نا، برادری کو کہتے کہ یہ سنت کے مطابق شادی ہو رہی ہے، تم نے ناراض ہونا ہے، تمہاری مرضی، خوش ہونا ہے، ویلکم، ولیمہ کریں گے، سنت کے مطابق تمہیں کھلائیں گے، سارے آؤ۔ اور یہ حدیث میں ہے، یاد رکھو، جس نے اللہ کو خوش کر لیا نا اور لوگ ناراض ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا تو آہستہ آہستہ لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو ناراض کر لیا، لوگوں کو خوش کرتا رہا، فرمایا اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے، لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کسی شادی میں پوچھ لو بھائی کھانا ملا، اگر وہ 4 پراتیں بھی بڑی بڑی کھا کے نکلا ہوگا نا، کہے گا مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال اگلا شخص کون ہے؟ یہ مختصر بات کرنا پڑ رہی ہے۔ اگلا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی محبت میں، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ یہ آنسو ہلکے نہیں ہیں جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قطرتان یحبہم اللہ، 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان میں سے ایک وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کے خون کا قطرہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک یہ قطرہ، قطرۃ العین، آنسو، فرمایا جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، لیکن یہ اللہ کے خوف سے آنسو نکل کر جسم کے جس حصے پہ گرتا ہے، جہنم کی آگ پہ حرام ہے، اس کو جلا نہیں سکتی۔
اس لیے کبھی اللہ کے سامنے رو کر یہ آنسو ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ہاتھوں پر لگایا کریں کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، شاید اسی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ نصیب کر دے۔ اور آخری شخص کون ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل انفق واخفاها تصدق واخفاها، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے خفیہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، خفیہ صدقہ کرتا ہے۔ لیکن ہم ماشاءاللہ 10 روپے آج کل 10 روپے 50 روپے انڈین پاکستانی کیا حیثیت ہے اس کی، وہ مسجد میں دینے ہو نا، اور مولوی صاحب اتنا لمبا اعلان نہ کریں تو ہم ناراض ہو جاتے، وہ ماشاءاللہ جی جزاک اللہ جی فلاں چودھری صاحب جی فلاں کے گھر سے 10 روپے آئے ہیں، اللہ قبول کرے، اللہ اکبر۔ اب ٹائم ہی نہیں ہے ورنہ کچھ واقعات میں ذکر کر دیتا کہ خفیہ صدقے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے کئی گھروں کو راشن رات کو جا کر کوئی رکھ آتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ کون آدمی ہے، لیکن اتنے خفیہ انداز سے رکھتے تھے عمر بھر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے جب وہ فوت ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو مدینہ کے کئی 100 گھروں کا راشن بند ہو گیا، پتہ چلا یہ رکھنے والے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار انسان ہیں، لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، اگر یہ 7 چیزیں ہم اپنے اندر جمع نہیں کر سکتے بھائیوں، کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن اگر 7 نہیں کر سکتے تو کوئی 5 کر لیں، 4 کر لیں، 3 کر لیں، کوئی ایک ہی کر لیں۔ اور اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کسی اچھے آدمی کو دوست بنا لیں، وقتاً فوقتاً اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں اللہ کی رضا کے لیے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم دمر اعداءہم اللہم دمر اعداءہم اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا ارحم الراحمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانك تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔